يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. خواتین کو محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, بہت محنت والا کام ہے یہ. اس میں خواتین کو دیگچی اٹھانی پڑے گی سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ پانی ڈالنا پڑے گا اس میں, پھر اس میں چینی الٹنی پڑے گی, پھر چولہا جلانا, یا تو اس کے ذریعے جلائیں گی یا ماچس کے ذریعے, پھر ابالنا. تو کافی ٹینشن والا کام ہے, لیکن ایک دفعہ کی ٹینشن ہے, آپ کو یہ ٹینشن باقی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور بہتر تو یہ کہ چینی چھوڑ دیں, شہد کھائیں بھائی, کیا خیال ہے؟ شہد کا شربت اگر آپ افطاری میں پی لیں تو فائدہ ہی فائدہ. نہ صرف یہ کہ گردوں کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا. تو آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, شہد کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے, خالص ہونا چاہیے شہد. شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں 2-4 چمچے گھول دیے, اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیا, اور لیمو ہونا چاہیے, کچھ اور نہ ہو. لیمو کے نام پہ آج کل مذاق بھی مل رہا ہے مارکیٹ میں. لیمن ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے, بالکل لیمو کی شکل کی ہوتی ہے, وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو بولنا بھائی مجھے لیمو چاہیے, لیمو. تو لیمن کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا, اور شہد بھی ڈال دیا, اور شربت. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے, یہ پہلے بتا دوں آپ کو میں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں, تو اب لیمو کا بھی, کیونکہ لیمو بھی ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوا ہے, شہد تو ہے ہی مہنگی چیز. تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو فائدے گنے؟ پہلی بات کیا, سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا, لذت اور مزہ. شہد اور لیمن کا شربت ملا کے پیئے, مزہ نہ آئے پیسے واپس, بڑا مزہ آئے گا پینے میں. تیسرا فائدہ, آپ کے جسم کا کولیسٹرول بولے نا پگھلے گا, ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے, باریک ہونا شروع ہو جائیں گے. نتھر, یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم میں فاضل اور فضول چیزیں جو صبح سحری میں کھا کے پیدا ہوئی تھیں, وہ کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. نتھرنا شروع ہو جائے گا جسم, توند کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ شہد میں اللہ نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا فیہ شفاء للناس, تو اللہ نے تعریف کی ہے. تو جس کی چیز اللہ تعریف کرے, ظاہر ہے اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں. تو یہ 4 چیزیں, اور پھر آہستہ آہستہ چینی سے جان چھوٹ جائے گی. یہ 5واں فائدہ ہوگا, شہد کی عادت پڑ جائے گی آپ کو کچھ دنوں میں. تو یہ تھوڑے بہت کام کیا کریں. اور اللہ کا واسطہ, یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں, جتنے قسم کے, چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا 2 نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں, سب ایک جیسے ہیں, سب نقصان دہ ہیں. جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہو نا, اگر فری میں بھی, تو نہ لیں اس کو. سمجھ گئے کہ یہاں تک؟ البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افزا ہے اس کے بارے میں ماہرین کی 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ, اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ خالص عرقیات کا مجموعہ ہے. تو مجھے اس کی تحقیق, کتنی اہم باتیں ان کو فری پھوکڑ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی. تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے, وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ 2 نمبر آ رہا ہے, یا جب تک حکیم محمد سعید صاحب زندہ تھے تو 1 نمبر آ رہا تھا, وہ پھلوں کا رس تھا. ٹھیک ہے نا. اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھ کے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں, بعض کہتے ہیں 2 نمبر ہے, بعض کہتے ہیں 1 نمبر ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ 2 نمبر ہے کہ 1 نمبر. تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں. باقی جتنے بھی مشروبات آ رہے ہیں باہر سے, سارے بیڑا غرق کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ خالی پیٹ وہ پیتے ہو ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں. وہ کیمیکلز آپ کے گردوں کو فوری طور پر متاثر کرتے ہیں. گردوں کے اتنی بیماریاں, پہلے زمانے میں لاکھوں میں کوئی 1 گردوں کا مریض ملتا تھا. تو اپنے آپ کو ڈائلیسس پہ کیوں لانا چاہ رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھو نا, ڈائلیسس کے مریضوں کو جا کے ہسپتال میں دیکھو, پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے. تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں؟ شوگر کی بیماری,
گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے ڈبے جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں نا، دودھ کے نام پہ جو مذاق پلایا جا رہا ہے آپ کو، یہ چھوڑ دیں، یہ دودھ نہیں ہے. یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے، یہ دودھ نہیں ہے. اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیں، یہ دودھ نہیں ہے. دودھ وہ ہوتی ہے جو بھینس دیتی ہے اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں. تو کمپنی دودھ دے سکتی ہے کبھی؟ قرآن میں آتا ہے کہ چوپائے کو تم چارہ کھلاتے اس سے دودھ نکلتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ تم کمپنی کو پیسے دیتے اس سے دودھ نکلتا ہے. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ پہلی جماعت کے بچوں کے سوال ہیں. بتاؤ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے آتا ہے یا کمپنی سے آتا ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے. ہندو اسی لیے تو گائے کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہے. ہندو کو کبھی دیکھا کہ نیسلے کمپنی کی عبادت کرتے ہوں، یا ملک پیک کی عبادت کرتے ہوں، یا ملک ٹیئر کی عبادت کرتے ہوں؟ اتنی سینس تو ہندوؤں میں بھی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، یعنی ان کے لحاظ سے جو سینس ہے کس کی عبادت کرنی ہے؟ گائے کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت شروع کر دیں؟ کمپنیوں کی عبادت شروع کر دیں. تو دودھ گائے دیتی ہے، گائے سے دودھ نکالو یا جس نے نکالا ہوا ہے اس سے جا کے خریدو. اس میں جراثیم اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جراثیم والا اس بغیر جراثیم سے بہتر ہے. جراثیم بھی اس میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ دودھ ہے. جراثیم کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے، دودھ ہے. اور یہ جو ڈبوں کے دودھ ہے ان کو کھول کے رکھ دو، اس کو جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے. تو جس چیز کو جراثیم بھی لفٹ نہ کرا رہے ہوں اس کو آپ کیوں پی رہے ہو بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں کھا کھا کے لوگوں کے گردوں کا بیڑا غرق ہو گیا. شوگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں، توندیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، جسم ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں، چہروں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں، پھر بھی پی رہے ہیں، بچوں کو بھی پلا رہے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو. جیسے خودکشی کرنا حرام ہے کھمبے سے چپک کے، ایسے ہی سلو پوائزن کھا کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی غلط کام ہے، ناجائز کام ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ کھمبے سے چپکنا تو حرام ہے، اپنے آپ کو مار دینا. یعنی آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی بجلی کے کھمبے پہ ہاتھ لگایا اور ابھی مر گیا. تو یہ ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی. اور ایک آدمی ایسے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرنٹ اپنے لگاتا ہے کہ میں ابھی نہیں مروں، 10 سال میں مر جاؤں. تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ہلاک کر رہا ہے. آج تھوڑا سا کرنٹ، پھر تھوڑا اور ذرا جھوڑ کا جھٹکا، پھر اور ٹھیک ہے. یہ ویسا حرام نہیں ہے جیسا ایک دم سے مارنا، لیکن کیا اس کو بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اس عمل کو؟ ہے بھائی زندگی کی حفاظت جب فرض ہے تو پھر وہ ہر لحاظ سے فرض ہے. تو اس طرح یہ چیزیں کھا کھا کے لوگوں نے، اور افطاری میں چونکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو رمضان تو اللہ نے ہمیں دیا، اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے. اور اوپر سے جتنی بیماریاں رمضان میں ہو رہی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو سارا جو ہے نا ترتیب آؤٹ کر جاتی ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی. خیر میں اب اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں رمضان کے لیے 4 احکام خصوصیت سے بیان کریں. ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے. تو وہ 4 کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ. اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے. بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%. تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو. صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے، آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ
مقتدی تھے, تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں. اور اس کو جو نیا کام کہا وہ اس لیے کہ ابو بکر کے دور میں ایک امام پر نہیں تھے, تو اس لحاظ سے وہ نیا ہے, حضرت ابو بکر کے دور کے لحاظ سے. سمجھنے بات کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کا لفظ قرآن سے دکھاؤ, حدیث سے دکھاؤ. تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے, تراویح کی نماز حدیث میں ہے. تو ہم نماز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, ناموں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر تراویح کو کوئی اور نام دینا چاہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں, آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں, رات کی نماز کہہ لیں, قیام رمضان کہہ لیں, تو بھی ٹھیک ہے. تو ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تراویح ہم نے نام نہیں دیا, یہ اسلاف نے نام دیا ہے, تابعین نے نام دیا ہے تراویح کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نام اس نماز کو کس نے دیا ہے؟ اسلاف نے. کیونکہ یہ عام تہجد سے, عام معمول سے ہٹ کے تھی, تو انہوں نے کہا اس کا نام کوئی الگ سے ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں پورے قرآن میں تراویح کا لفظ کہیں نہیں ملتا, نہ حدیث میں ملتا, لہذا یہ بدعت ہے. بھائی نام تو بہت سی چیزوں کا نہیں ملتا, وہ عمل اگر ملتا ہے تو وہ دیکھو, نماز جو ہم پڑھتے ہیں, اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ بولو نا. نماز کے لفظ کا کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ, بولو نا بھائی, نہیں ملتا. اب کوئی نماز دکھاؤ, نہیں ہے, نہیں تو ہم بھائی نماز نہیں ہے, صلاۃ تو ہے نا. 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے, اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں. عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں, قرآن نے اس کو صلاۃ کہا, اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں, 5 نمازیں فرض ہیں. اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں, تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ وہ کہا یہ تو صلاۃ ہے. کہ اچھا بھائی ناموں میں جھگڑا ہے, تم اس کو صلاۃ کہہ دو یار. ہم چونکہ اردو اسپیکنگ ہیں, ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا, نماز چڑھا ہوا ہے.